السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 92. تجدید کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. مزید کلمات میں مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ينكر من ينكر من ينكر من ينكر من نبأ من نبأ من نبأ من نبأ من وال من وال من وال من وال. عينا يشرب عينا يشرب عينا يشرب عينا يشرب. خير نزلا خير نزلا خير نزلا خير نزلا. خلق نعيده خلق نعيده خلق نعيده خلق نعيده. بباسط يدي بباسط يدي بباسط يدي بباسط يدي. سراجا منيرا سراجا منيرا سراجا منيرا سراجا منيرا. خيرا يره خيرا يره خيرا يره خيرا يره. لجي يغشاه لجي يغشاه لجي يغشاه لجي يغشاه. دري يوقد دري يوقد دري يوقد دري يوقد. حبا ونباتا حبا ونباتا حبا ونباتا حبا ونباتا. مستقر ومتاع مستقر ومتاع مستقر ومتاع مستقر ومتاع. معلم مجنون معلم مجنون معلم مجنون معلم مجنون.
رسولا نبيا رسولا نبيا رسولا نبيا رسولا نبيا. الحمدللہ ہم سارے ضروری احکامات سیکھ چکے ہیں، حرکات، حروف کے مخارج، پھر نون ساکن کے بھی ہم نے احکامات سیکھے ہیں، جس میں کچھ جگہوں پہ ہم ادغام کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے، حرف ادغام کو ہم تشدید والے انداز میں پڑھتے ہیں. تو آج کے سبق میں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اس طرح دیکھنے کو ملے گا کہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. تو تجدید کے ہی سبق میں اس کو بھی رکھا گیا ہے. پہلے اس کی مشق ہو چکی ہے، آج اس کی مزید مشق ہو جائے گی اور یہ احکامات بھی انشاءاللہ سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ سب وہی چیزیں جو آپ سیکھ چکے ہیں. جہاں پہ حرف لینی آ رہا ہے وہاں اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، حرکات کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے اور تجدید کی جس طرح کیفیت ہے اس کو اچھا سا نمایاں کرنا ہے. ہمارا سب سے پہلے کلمہ ہے من ینکرو. اس میں دیکھیں کیا کیا آ رہا ہے، میم کے اوپر زبر، ما. جس طرح ہم نے صفات سیکھی ہیں بالکل ان کا خیال رکھتے ہوئے میم کو کمزور نہیں ہونے دینا. اس کے اندر جہر کی صفت ہے، واضح اس کی آواز ہوتی ہے ما. اب میم زبر ما کو ہمیں آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد جب بھی یا آئے تو کیا ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے اور غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے مئی مئی، پھر یا پیش یو کے لیے مکمل ہونٹ کو گول کریں گے. اس کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا ہے، حرف اکفا ہے، کاف باریک اکفا ہمیں یہاں پہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم یا پیش یو کے لیے ہونٹ کو پورا گول کریں گے، لیکن جیسے ہی ہم اکفا کرنے کے لیے کاف کے مخرج پہ جائیں گے اس وقت ہونٹوں کی گلائی کو بالکل ختم کر دیں. کاف باریک ہے اس لیے اکفا بھی بالکل باریک ہوگا. باریک آواز کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آواز کو باہر کی طرف آنے دیتے ہیں، زبان کے آگے کے جو حصہ ہے اس کو نیچے رکھیں. صرف جو کاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ، وہ کاف کے مخرج پہ ہوگی اور غنہ کی کیفیت کو ناک سے جاری رہنے دیں. کیسے آواز آئے گی، یون، بالکل زبان کا جو آگے والا حصہ ہے زبان کی نوک اس کو نیچے رکھتے ہوئے یون. بہت اطمینان سے ادا کریں، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پنکھا، آنکھ، یا انگریزی میں ہم کہتے ہیں پنک یا انک کہتے ہوئے آپ دیکھیں آپ کی زبان کہاں ہے، انک، منکی، منک، پنک. بالکل اسی طرح زبان کو رکھ کے مخرج پہ بس غنہ کو ٹائم دیں. یون کی رو، کی کاف کی زیر بالکل باریک، رو پیش رو، وقف میں رو باریک ہو جائے گا تو پھر ہم رو کو باریک رکھیں گے. اور باریک را کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، صرف زبان کی جڑ کو نیچے رکھنا ہے، صرف یعنی مخرج کو استعمال کرنا ہے رو کا، تو آواز باریک ہو جائے گی. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ری اردو زبان میں را ری، اس طرح کر، یون کر بالکل باریک رکھتے ہوئے. اور جب پیش کے ساتھ ہمیں اسے موٹا کرنا ہے تو مخرج کے ساتھ ساتھ آواز کا دباؤ بھی اوپر رکھنا ہے اور زبان کی جڑ کو اٹھا دینا ہے تو رو موٹا ہو جائے گا. اور کر کرتے ہوئے زبان کے پچھلے حصے کو بالکل نیچے رکھ لیں، آواز کو باہر آنے دیں تو آواز رو کی باریک ہو جائے گی. پھر من نبئی، اس میں دیکھیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب وہ چیزیں جو پہلے سیکھ چکے ہیں. من نبئی، یہاں پہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یا کے اوپر کوئی سکون کی علامت نہیں ہے، کوئی حرکت کی علامت نہیں ہے، اس لیے اس یا کو ہم بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. آپ سمجھیں یہاں پہ کوئی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو صرف من نبئی، حمزہ زیر ای بس. اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا. تو ہم جانتے ہیں جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو حمزہ کے مخرج پہ جب ہم آواز کو ہٹ کرتے ہیں، تصادم کرتے ہیں، ایک دم آواز بند ہو جاتی. کیسے، من نبا، بس اس طرح رک جانا ہے. پھر آگے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں ہم کافی آگے، لجی، کیونکہ بیچ میں جو بھی حروف ہیں وہ سب ایسے ہیں جو آپ سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لجی یغشاہ، اس میں دیکھیں اس کو آپ بہت اچھا سمجھ کریں کیونکہ اس میں 3 مشدد آ رہے ہیں.
3 حروف پر تشدید آ رہی ہے. سب سے پہلے لام پیش لو کے ساتھ جیم کے اوپر زور سے تصادم کریں. لود. لام پیش لو کے لیے ہونٹوں کو خوب گول کیا لیکن جیم کے مخرج پہ جب آئے ہونٹوں کی گولائی بالکل ختم. لود. لود. پھر جیم سے جی کے ساتھ یا کے مخرج پہ ہٹ کرنا ہے. لود جی. لود جی. اس طرح توڑ توڑ کے مشق کرنی ہے. لود جی یو شاہو. یہاں پہ ہمارا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. کیسے؟ لود جی ی کیونکہ 2 زیر کی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تنوین کے اندر نون چھپا ہوتا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ آ گیا. تو لود جی یو شاہو. اس طرح اس کو خوب توڑ کے اچھا سا پریکٹس کرنا ہے. اس کے بعد ہے یوقدو. اس میں بھی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دال پیش دو ہونٹوں کو خوب گول کریں پھر رو کے مخرج پہ زور سے تصادم کریں. رو کی توسط کی صرف نمایاں ہوگی, اس کی جو ہٹ ہوتی ہے ایک تقریر کی کیفیت ہوتی ہے رو کے اندر وہ واضح ہوگی, لیکن رو کو بالکل باریک رکھیں گے کیونکہ رو کے نیچے زیر ہے. جب بھی رو کے نیچے زیر ہوگا تو رو باریک رہے گا. اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے دور دور. رو کے مخرج پہ آ کے رک جائیں, آواز ہلکی سے چلتی ہوئی محسوس کریں. دور دور ری. دور ری ری ری. یا کے مخرج پہ نبر کے انداز میں ملا دیں. ری دور ری. بالکل ایسے جیسے آپ ریس دیتے نا. دور ری ری دور ری. پھر یا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے, اس کو ہمیں آگے والے یا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے اور غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے. دور ری یوں. دور ری یوں. ہاں ٹھیک ہے یوں ہی. دور ری یوں یوقدو. دور ری یوں یوقدو. اس طرح بہت اطمینان سے ایک ایک حرف کو اٹھانا ہے اس کے مخرج سے, اس کے ادائیگی کے ساتھ. دور ری یوں دور ری یوں. اب یاد ہو پیش یون کے اندر جو ایک پیش ہے اس کو اچھا سا ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے, پھر یا کے مخرج پہ ادغام کرنا ہے یوں اس طرح کر کے. دور ری یوں یوقدو. اور وقف کریں گے تو دال پہ قلقلہ ہوگا, بالکل باریک قلقلہ رکھنا ہے کیونکہ دال سے پہلے قوف ہے نا اس کو ہم موٹا کریں گے. تو بس اوقات ہوتا ہے یہ قوف موٹا ہے تو اس کے بعد دال بھی موٹا رہ جاتا ہے, تو ایسے نہیں کرنا. یوقد یوقد. دال باریک رکھنا ہے. پھر حبا و نباتن. اس میں ہا زبر ہا کے بعد با کے مخرج پہ زور سے تصادم کریں, با کے مخرج کو گرپ کر لیں. اس کے بعد با کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے آگے واو ہے تو ہمیں ادغام کرنا ہے. حبا و نباتن. حبا و نباتن. پھر مستقر و متاع. یہاں پہ بھی ادغام کیا ہم نے غنہ کے ساتھ. رو مشدد جو ہے اس کو اچھا سا ادا کرنا ہے اور رو کو موٹا رکھنا ہے. میم پیش منہ کے بعد سین کے مخرج پہ جائیں. مستقر و متاع. اس طرح کر کے. اور عین کو نرمی کے ساتھ اچھا سا واضح کرنا ہے. متاع متاع. ہمیں بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ عین ادا کرنا ہے تو حلق میں ہی آواز کو قید کر لیں. حلق سے حرف ادا ہوگا لیکن آواز کو باہر آنے دے اطمینان سے. عو عو متاع. وقف میں متاع متاع. پھر معلم مجنون. اس میں معل لام کے مخرج پہ توسط کو ٹائم دیں. معل معلم مجنون. معلم مجنون. رسولا نبیا. یہاں پہ رو کو موٹا رکھیں. رو سین پیش سو کے ساتھ واو مدیہ ہے. سو رسو لن لن. لام کو اچھے سے مخرج سے اٹھائیں پورے مخرج کو لیتے ہوئے. لا لا لن نبیا. یہاں پہ یا کے اوپر یا مشدد کے اوپر ہم نبر کریں گے کیونکہ یا مشدد سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یا مشدد ہو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو یا کو ہم نبر کرتے ہیں. کس کو؟ یا مشدد کو. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے. نبیین نبیین.
رسولا نبیا، رسولا نبیا. یہاں پہ جو نون پہ ہم نے ادغام کیا ہے، اس نون مشدد کو بھی ہم کون سا ٹائم دیتے ہیں غنہ کا؟ سب سے طویل ترین. بہت اچھی سی مشق کرنی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To all my brothers and sisters, inshallah, we will be posting further videos as we get into the lessons. So if you are interested, please click to subscribe button and please let us know how we can make content better in the comment section below. Also share the video as it is Sadaqah Jariyah to spread the knowledge.